سورۃ المدثر مکے میں نازل ہوئی اور یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں خاص طور پہ نبی کریم کو دعوت دین کا آغاز کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد اسد کے مطابق یہ سورت ایک مشن اور ذمہ داری کا اعلان ہے۔ اس سورہ کا نام المدثر یعنی اوڑھنے میں لپیٹے ہوئے سے ماخوذ ہے۔ محمد اسد اس اصطلاح کی تشریح محض مادی کمبل کے طور پہ نہیں بلکہ اس خلوت اور تنہائی کے طور پہ کرتے ہیں جس میں انسان وحی کی بھاری ذمہ داری سے پہلے پناہ لیتا ہے۔ الہی پکار اور دعوت حق، آیت 1 سے 7۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو خطاب فرماتا ہے کہ اب گوشہ نشینی کا وقت ختم ہوا، اٹھیے اور دنیا کو خبردار کیجیے۔ محمد اسد کے مطابق یہاں اپنے کپڑے پاک رکھیے کا مطلب صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی اور اخلاقی بلندی ہے۔ یہ حکم اس بات پہ زور دیتا ہے کہ حق کی تبلیغ کے لیے داعی کا کردار بے داغ ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ، یوم حساب کی سختی، آیت 8 سے 10۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن منکرین حق کے لیے نہایت کٹھن ہوگا۔ اسد واضح کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شعوری طور پہ سچائی کا انکار کرتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، انسانی تکبر اور قرآن پر اعتراض، آیت 11 سے 26۔ یہاں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جسے اللہ نے مال اور بیٹوں سے نوازا مگر اس نے قرآن کو سحر یعنی جادو قرار دیا۔ محمد اسد لکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر اس انسان کی مثال ہے جو اپنی منطق اور انا کے جال میں پھنس کر الہی سچائی کو محض انسانی کلام کہہ کر مسترد کر دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، سقر اور 19، آیت 26 سے 31 تک۔ دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اور وہاں 19 نگرانوں کا تذکرہ ہے۔ اسد اس 19 کے ہندسے کو ایک تمثیل یعنی ایلوگری قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ انسان کی مختلف ذہنی اور جسمانی قوتوں یا ان گناہوں کی اقسام کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے آزمائش بنایا تاکہ اہل ایمان کے یقین میں اضافہ ہو۔ پانچواں نقطہ، انسانی رویے اور انجام، آیت 38 سے 53 تک۔ ہر جان اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے یہاں پہنچایا؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی عبادت میں غفلت، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی سماجی ذمہ داری سے فرار، ہم باطل میں مگن رہتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ محمد اسد کے نزدیک سورۃ المدثر کا جوہر یہ ہے کہ انسان کو اس کی اخلاقی سستی سے بیدار کیا جائے۔ یہ سورہ پیغام دیتی ہے کہ سچائی کا سامنا کرنا اور اپنی زندگی کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ یہ محض ڈرانے والی سورہ نہیں بلکہ انسان کو اس کی عظیم تر ذمہ داریوں کا احساس دلانے والی پکار ہے۔